ابو العاص بعث سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، تیرے خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن الربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہے اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہے، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، میں اپنے والد کو جھٹلا نہیں سکتی، نہ ہی میرے والد کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہے، اور میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چاچا زاد عثمان بن غفان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں، اور تیرے دوست ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص یہ سن کر کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کی ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خوفزدہ تھی کہ ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اسی لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن الربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کے قید میں تھا۔ یہ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دے بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی، اسی لیے اپنی والدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا
ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابو العاص بن ربی کے بھائی کو دے کر اپنے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت حتیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو چھایا کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو العاص بن ربی کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا یہ تو ختیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اے لوگو، یہ شخص برات داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کہو کہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا اے ابو العاص، اللہ تعالیٰ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیے، اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر لیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برات داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب،
تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے زینب ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا، اے ابو العاص جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں، اور پھر اپنا مال لے کر مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس واقعے کے صرف 1 سال بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ ناظرین، اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے زار قطار رونے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور 1 سال کے بعد ہی حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس غم میں وفات پا گئے۔ ناظرین، مذکورہ بالا واقعہ میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام ازجر ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہو۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن سلوک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدایہ اور تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ حضرت خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھیں۔ داماد حضرت کے لیے نصیحت، اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال والوں سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔